अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के तहत कहें कि 2 रोज़ा असम्बली, कौमी जरगा या अदालत बिलाखिर ख़त्म हो गई। बड़ी रुकावटों, पाबंदियों के बावजूद और कई हज़ार लोगों ने मुसलसल 3 दिन उसमें शिरकत की। आज एक बाकायदा करारदादों के साथ, मुतालबात के साथ ये जलसा ख़त्म हुआ और तारीख़ में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा था कि इतने बड़े पैमाने पे दाएँ-बाएँ बाज़ू और सेंटर के पश्तून कौम परस्त इसमें शरीक हुए, बल्कि इसके अलावा भी तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने इसमें शिरकत की, अपनी-अपनी हाज़िरी उन्होंने ज़रूर लगवाई। इससे जिरगे से 2 दिन पहले पुलिस के साथ झड़पों में 4 अफ़राद जाँ बहक भी हो गए थे और उसके बाद चूँकि ऐन उसी दिन पीटीएम पे पाबंदी भी लगा दी गई थी, सिक्योरिटी रिस्क उसको करार दिया गया था और जब 4 अफ़राद जाँ बहक हुए पुलिस की रेड में 3-4 दिन पहले, तो उसमें फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को रिक्वेस्ट की गई, उनसे दरख्वास्त की गई कि किस तरीके से सूरत हाल को काबू में लाएँ और फिर खैबर पख्तूनख्वा यानी चीफ़ मिनिस्टर हाउस में फिर एक बड़ी मीटिंग हुई, उसको जिरगा भी कह सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि इसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। दूसरे स्टेक होल्डर्स के अलावा मंजूर पश्तीन भी उसमें शामिल थे और उसमें आपने तस्वीरें भी देखी होंगी जो मोहसिन नकवी की उसमें हालत बनी हुई थी और बड़ी एक मासूम सी भीगी बिल्ली की तरह वो बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर के बाएँ तरफ, क्योंकि ये हालात इन्होंने पाबंदी लगा के पीटीएम पे ऐसे पैदा कर दिए थे। उसके बाद गम गुस्सा था और बिलाखिर फ़ैसला ये हुआ फिर चीफ़ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग में कि जिरगे को आप होने दें, पुरअमन होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी और ये कि उल्टा उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी अली अमीन गंडापुर ने कई ऐलानात किए। उन्होंने अगले दिन बाकायदा उस जगह का दौरा भी किया और अपनी तमाम मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई मंजूर पश्तीन को। अब इन 2 दिनों के दौरान क्या हुआ? हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी शम्स मोमन, तो वो उधर जाते रहे हैं, उस जलसे में उन्होंने शिरकत भी की है, तो वहीं पे उन्होंने इस शो के लिए एक रिपोर्ट भी मुरतब की, वहीं से कुछ उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो आइए पहले देखते हैं कि वो इस रिपोर्ट में हमें क्या बता रहे हैं। पहला सवाल ये है कि ये 3 दिन का जो जरगा यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तकरीबन कोई अगर हम कहें कि 3 दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है। लोग कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होते हैं। क्या खोया है, क्या पाया है इस जरगे से? तो सबसे पहले तो पाया तो ये है कि पहली मरतबा पश्तूनों की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि क्वेटा बलूचिस्तान से लेके चतराल तक और खैबर से लेके कराची तक जितने भी पश्तून जहाँ भी रहाइश पजीर है, उनकी कम अज़ कम यहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद है। तकरीबन 80 के करीब मुख्तलिफ खेमे जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, मुख्तलिफ जो तहरीकें हैं, जो समाजी और अदबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ पर मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सियासी क़ियादत आई हुई है। दूसरी बात यह है कि तमाम सियासी जमातें जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के से है, उनके तकरीबन जो सूबाई सुदूर है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और जो मरकज़ी पंडाल है उसमें इस वक्त मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन वो अपने ख़यालात का भी इजहार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता दूँ, मंजूर पश्तून ने आपसे थोड़ी देर पहले खिताब करते हुए जो उन्होंने सिफारिशात पेश की है, क्योंकि उस पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे मज़ीद उस पर मुशावरत करेंगे और शाम के बाद फिर एलामिया बाकायदा जारी किया जाएगा। लेकिन उनकी सिफारिशात जो है उनमें 4-5 मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली उन्होंने जो सिफारिश की है वो ये है कि जिस सरजमीन पर हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं, रीगी ललमा के करीब और ये पेशावर और खैबर का बिल्कुल संगम है, यहाँ पर इसके जो मालिक है इस पूरे इलाके के, इसको किखेल कबीले के जो मशरान हैं मलिक नसीर, उन्होंने यहाँ पर मुफ्त ज़मीन देने का ऐलान किया है कि अगर पश्तून मिल के यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, जिसमें तमाम सियासी जमातें फिर मुतफ़िक़े तौर पर कोई मसले को आगे बढ़ा सके या उनका हल ढूंढा जा सके,
تو انہوں نے یہاں پر مفت زمین دینے کا اعلان کیا ہے۔ منظور پشتین نے عام لوگوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم ہر ضلع کے لوگ اور ہر سیاسی جماعت کے لوگ 10-10 لاکھ روپے کا چندہ جمع کرے تاکہ اس ہیڈ کوارٹر پہ پوری طور پہ کام شروع کیا جا سکے۔ دوسری بات انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہر ضلع کم از کم 3,000 افراد پر مشتمل لوگ جو ہے وہ ایک ملی لشکر کے لیے وہ مختص کرے۔ وہ غیر مسلح لشکر ہوگا لیکن یہ ملی لشکر ہوگا، یہ پورے پشتون قوم کا ہوگا، یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد اس سے بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم ان 2-2.5 لاکھ افراد کو استعمال کر کے اپنے علاقے میں نہ صرف امن بحال کریں گے بلکہ جہاں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم ان کا ہاتھ روکیں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو زمینوں کے تنازعات چل رہے ہیں، ہماری عدالتیں ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان زمین کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی ایک الگ جو ہے اجتماعی طور پہ پشتون جرگہ تشکیل دیا جائے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے تجویز پیش کی ہے، اور اسی طرح باقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تو کالعدم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ حمایت کرنے پہ یا ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، ہمیں مشکلات سے دوچار کیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم لڑنا تو نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم پرامن تحریک ہے، ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہے تو وہ ہجرت کا رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے قوم پہ، تمام پشتون عوام سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ لوگ ہمیں ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں یا اس کا کوئی متبادل ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب یہ باتیں تو آپ نے سن لی شمس مومند کی براہ راست جمرود کے پاس اس علاقے سے جہاں پہ پی ٹی ایم کا جرگہ ہوا، یعنی قومی عدالت ہوئی۔ اندازہ لگائیے کہ ان علاقوں میں چھٹا روز ہے کہ ٹیلی فون، موبائل فون کے سگنل بند ہیں، بہت زیادہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی محدود ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو تنظیم منظم کرنے میں بھی، یعنی پی ٹی ایم کو پابندی لگنے کے بعد اپنا جلسہ منعقد کرنے اور منظم کرنے میں مشکلات بھی پیش آئیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو نوجوان خاتون ہیں، بلوچ نوجوانوں کی نمائندہ، ایون انہوں نے بھی شرکت کی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، ان سب کے نمائندے اس میں آئے، حتیٰ کہ آخری دن یعنی آج گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی اس جرگے سے خطاب کیا۔ اب قطع نظر اس کے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں اگر کر لیں کہ کتنے بھدے طریقے سے اس تمام معاملے کو ہینڈل کیا وفاقی حکومت نے، اور صوبائی حکومت کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ سب سے بڑی بات تو اس سے کیا ثابت ہوئی کہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری بیوروکریسی کا، سول ملٹری بیوروکریسی کا، وہ ہے ایڈ ہاکزم، عارضی ایک لوگوں چل چلاؤ کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، کوئی گروپ پسند نہیں آیا تو اس پہ آپ فوراً پابندی لگا دیں، ہر قسم کی پابندیاں اس کی نقل و حرکت کو محدود کر دیں، جرمانے کر دیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ تو اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی تھی وہ فیصلہ جب پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی گئی، تو اس میں بہت لیدے ہوئی اور تمام جماعتوں کی طرف سے بہت زیادہ رد عمل بھی دیکھنے میں آیا۔ تو سوال یہ کہ آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے بعد میں آپ کو ایک بڑی بری سی مثال ہے کہ تھوکا ہوا چاٹنا، کہ وہ آپ کو کام کرنا پڑا کہ جو لوگ محسن نقوی، فیصل کریم کنڈی مسلسل علی امین گنڈا پور کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بہت لان تان کر رہے تھے، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، پھر جا کے انہوں نے منت سماجت کی کہ یہ 4 افراد اب جاں بحق ہو گئے ہیں منظور پشتین کے اس جرگے میں، اور لہٰذا آپ ہماری مدد کریں، اور پھر ایک بیل آؤٹ کے طور پہ علی امین گنڈا پور نے صلح صفائی کروا کے یہ جرگہ ہونے دیا۔ اب دوسرا اس کا ٹیک اوے یہ تھا کہ بہت بڑی کامیابی تھی منظور پشتین کی، نوجوان بندہ ہے، اپنے اس کے مطالبات ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا کے تمام پشتون قوم پرستوں کو اکٹھا کیا، اس میں بلوچ بھی آ گئے، یعنی ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے بھی وہاں پہ آ کے خطاب کیا اور اپنی حاضری لگائی۔ تو اس میں اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تمام اور پی ٹی آئی آف کورس، تمام لوگوں نے اپنے اپنے وفود بھیجے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس میں تیسری بات یہ تھی کہ ایک سبق ہے
تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کریں تو اسی میں بہتری ہے. یعنی پی ٹی ایم ایک سیاسی اس وقت تحریک ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کی ایک ایڈمنسٹریٹو حکم کے ذریعے اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے جذبات بھڑکے اور بالآخر آپ کو ایک سیاسی قوت یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا سہارا لینا پڑا جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور جرگے کی راہ ہموار کرنے کے لیے. اور اس میں بڑی ایک افسوسناک یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور جو شارٹ سائٹڈنس ہے، کوتاہ اندیشی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ پہلے پابندی لگائی اور بعد میں کہا کہ چلیں پابندی تو ہے لیکن، اور یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک جماعت جس کے اوپر باقاعدہ وفاقی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ کالعدم جماعت ہے، اور اس کو پھر باقاعدہ سرکاری فیسیلیٹیشن کے ساتھ ایک جلسہ 3 دن جلسہ کرنے کی، اجتماع کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی. تو اب اس میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ایسا کام ہی کیوں کیا جس پہ آپ کو پشیمانی ہوئی، پچھتاوا ہوا، اور پھر آپ کو وزیر اعلیٰ پختونخوا کی منت سماجت کرنی پڑی اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس میں ایک جو بہت بڑا سبق ہے وہ یہ کہ جو چل چلاؤ والی پالیسی ہے ایڈ ہاکزم میں، وہ اگر آپ یہ رویہ ایڈ ہاکزم کا روا رکھے اس کی، اور ایسی جماعتوں کے ساتھ جو کہ نسلی، لسانی یا قوم پرست رویوں کی حامل ہیں، اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں، تو وہ پالیسی کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے. یہ تحریکیں چاہے وہ قوم پرست ہیں، نسلی ہے، لسانی ہیں، نعرہ بازی سے اور ایڈ ہاکزم سے ختم نہیں ہوتی ہیں. سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی انداز میں ہی حل کیا جانا چاہیے، ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جانا چاہیے. اور مطلب کیوں ہم دہشت گردوں کو، جنہوں نے پہلے ہی باقاعدہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر روز وہ شہادتوں کا اور ہلاکتوں کا سبب بن رہے ہیں، کوئی ہر روز ایک حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا ایمبوش ہو جاتا ہے، تو ہم اس قسم کے شارٹ سائٹڈ یا کوتاہ اندیشی والے فیصلے کر کے، مطلب پی ٹی ایم کو جلسہ نہیں کرنے دینا، اس پہ پابندی لگا دی، اس کے ذریعے ہم مزید آگ بھڑکا رہے ہیں، جذبات بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو غصہ دلا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اندر موجود فالٹ لائنز یعنی نسلی، لسانی، قوم پرستی کے جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں، ناجائز اس سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کو مزید جواز فراہم کر رہے ہیں اس قسم کے اقدامات کے ذریعے. تو خدارہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں. کوتاہ اندیشانہ یہ جو ایڈ ہاکزم کی پالیسیاں ہیں، اس سے پہلے ہی ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے. خدارہ اس نقصان میں مزید اضافہ نہ کریں. بہت بہت شکریہ.